پیچھے کھڑی زباب کی حالت غیر ہو رہی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے رونا کیوں آ رہا ہے۔ ارسلان اس کی پہلی محبت تھا، وہ چھوٹی عمر کا عشق جو انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ زباب کو آج شدت سے احساس ہوا کہ اس کے غلط فیصلے نے اس کی اپنی ہی زندگی برباد کر دی۔ ارسلان کو کسی اور لڑکے کے اتنا قریب دیکھ کر اس کے دل جیسے پاش پاش ہو گیا۔ وہ بھی کار کی طرف جا رہے تھے، فیہا کو آج شزا کے ساتھ شاپنگ پر جانا تھا، اس لیے وہ بھی ارسلان کے ساتھ ہی جا رہی تھی۔ راستے میں خاموشی کو توڑتے ہوئے فیہا نے وہ سوال کر ہی لیا جو اسے اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ ارسلان، کیا تم اب بھی زباب کو چاہتے ہو؟ ارسلان بہت دیر تک چپ رہا، جیسے وہ اپنے اندر کے جذبات کی جنگ لڑا ہو۔ اس کی نظریں سخت تھیں مگر ذہنی ماضی کی گلیوں میں بھٹک رہا تھا۔ پھر اس نے بہت طبی آواز میں کہا، پتہ نہیں۔ فیہا بس اسے دیکھتی رہ گئی، شاید اسے پتہ نہیں کا لفظ آج سے پہلے اتنا برا کبھی نہیں لگا جتنا اس وقت ارسلان کے منہ سے سن کر لگا۔ اس ایک لفظ نے فیہا کو بتا دیا تھا کہ ارسلان کے دل کا دروازہ زباب کے لیے ابھی پوری طرح سے بند نہیں ہوا۔ فیہا نے ایک لمبی اور بھاری سانس لی اور ارسلان کے ساتھ اس کے گھر کے لیے نکل گئی۔ آستانے بھی گھر میں خوشیوں کا سما تھا، لیکن زباب کا دل کسی انجانے خوف اور اداسی سے کوچل تھا۔ ہسپتال میں ارسلان سے اس مختصر ملاقات کے بعد وہ پل بھر کے لیے بھی اسے اپنے ذہن سے نکال نہیں پائی، مگر قسمت اسے کھینچ کر اسی شادی کے دن تک لے آئی۔ تارا ابھی زباب کی نظر اتار کر کمرے سے نکلی تھی اور کرن اس کے پاس بیٹھی اسے حوصلہ دے رہی تھی جب باہر سے بارات کی آمد اور ڈھول دھماکے کی آوازیں آنے لگیں۔ جیسے جیسے نکاح کا وقت قریب آ رہا تھا، زباب کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ یہاں سے کہیں دور بھاگ جائے۔ نکاح کا وقت آ پہنچا تھا، لیکن دلہا سلمان کے والد دورانی ابھی تک نہیں پہنچے تھے۔ اس کی فلائٹ لیٹ تھی، جس کی وجہ سے سلمان کو اپنے باپ کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ آخرکار سلمان کی ماں کے اصرار پر نکاح کی رسم شروع کی گئی تاکہ دورانی صاحب کے آنے تک تاخیر نہ ہو۔ قاضی صاحب نے نکاح پڑھایا اور زباب جس کے دل میں ارسلان کی یادیں بسی ہوئی تھیں، اب کاغذات پر دستخط کر کے قانونی طور پر سلمان کی ہو چکی تھی۔ ابھی سب ایک دوسرے کو مبارکباد دے ہی رہے تھے کہ اچانک بھاری بوٹوں کی آواز گونجی۔ ایک روبدار اور توانا انسان ہال میں داخل ہوا۔ وہ سیدھا آ کر سالم کے گلے لگا اور پھر سلمان کو پیار کیا۔ تبھی تارا کی نظر انسان پر پڑی، اس کی آنکھیں غصے سے لال انگارہ ہو گئی تھی۔ وقت جیسے پلک جھپکتے میں 20 سال پیچھے اس ہولناک رات میں پہنچ گیا۔ ہاں، یہ وہی چہرہ تھا، امیر درانی، عفان کا وہ دوست اور تارا کے ماں باپ کا قاتل جس نے برسوں پہلے ان کی ہنسی کھیلتی زندگی اجاڑ دی۔ تارا ابھی کچھ بولنے ہی والی تھی، اس کا ہاتھ ابھی فضا میں بلند ہی ہوا تھا کہ اچانک پورے ہال میں فائرنگ کا شور مچ گیا۔ امیر درانی انڈر ورلڈ مافیا کا وہ خوفناک نام تھا جس کے ذکر سے ہی لوگوں کے دل دہل جاتے۔ وہ برسوں سے ملک سے باہر تھا اور کبھی پاکستان قدم نہ رکھتا اگر اس کے اکلوتے بیٹے سلمان کی شادی نہ ہوتی۔ لیکن قدرت کا انصاف بھی عجیب ہے، جس انسان نے تارا اور چاند ارسلان کی زندگی کے چراغ گل کیے تھے اور بے شمار گھر اجاڑ دیے، آج اس کے اپنے گھر کی خوشیاں ماتم میں بدلنے والی تھی۔ ہال میں موجود اس کے دشمن نے آج کے دن کا برسوں انتظار کیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ امیر دورانی جیسے سنگدل انسان پر گولی چلانا بے سود ہے، کیونکہ اس کی جان تو اس کے بیٹے سلمان میں بستی تھی۔ جیسے ہی فائرنگ شروع ہوئی، اس نامعلوم دشمن کا نشانہ امیر دورانی نے بلکہ دلہے کے لباس میں بیٹھا سلمان تھا۔ وہ شخص جانتا تھا کہ باپ کو مارنے سے زیادہ تکلیف دہ اس کے سامنے اس کے اکلوتے جوان بیٹے کو مارنا ہے، اور وہی ہوا۔ تارا ابھی سکتے کی حالت میں امیر دورانی کو دیکھ ہی رہی تھی کہ گولیوں کی تڑتڑاہٹ نے سب کچھ ہلا کر رکھ دیا۔ 5 گولیاں سیدھی سلمان کے سینے میں پیوست ہوئی۔ سلمان کا سفید جوڑا لمحوں میں خون سے سرخ ہو گیا۔ امیر دورانی جو ایک لمحے پہلے فخر سے سر اٹھائے کھڑا تھا، دھاڑے مار کر اپنے بیٹے کی طرف لپکا۔ اس مافیا ڈان کو، جس کے اشارے پر دنیا تھر تھر کانپ رہی تھی، یہ تک پتہ نہ چل سکا کہ موت کا یہ پیغام کہاں سے آیا۔ وہ پاگلوں کی طرح چاروں طرف دیکھتا رہا، مگر وہ 5 گولیاں اپنے کام کر چکی تھیں۔ زباب، جو ابھی نکاح کے بندھن میں بندھی تھی، اپنے سامنے اپنی مجازی خدا کو تڑپتا دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ ہال میں چیخو پکار مچ گئی، ہر طرف افراتفری تھی، لیکن امیر دورانی کے لیے جیسے پوری کائنات تھم گئی ہو۔ اس کے گناہوں کا حساب اس کے بیٹے کی صورت میں اس کے سامنے آ چکا تھا۔ ہال میں ابھی سلمان کی لاش تڑپ رہی تھی اور امیر دورانی کی دہاڑیں گونج رہی تھیں کہ اچانک پولیس کی بھاری نفری ہال میں داخل ہو گئی۔ پولیس کو بھی اسی دن کا انتظار تھا جب یہ انٹرنیشنل مافیا ڈان پاکستان کی زمین پر قدم رکھے۔ امیر دورانی، جو تھوڑی دیر پہلے اپنی طاقت کے نشے میں چور تھا، اب ہتھ گڑیوں میں جکڑا جا رہا تھا۔ اس پر قتل، غارت گری اور اسمگلنگ کے اتنے مقدمات تھے کہ اب اس کی باقی زندگی جیل کے سلاخوں کے پیچھے تڑپ تڑپ کر گزرنے والی تھی۔ موقفات عمل کا پہلا پہیہ گھوم چکا تھا۔ وہ رات جب عفان اور امیر دورانی نے ارسلان اور تارا کی ماں کی تذلیل کی تھی، جب معصوم کلیوں کو مسئلہ اور ایک ہنستے بستے گھر کو آگ لگائی تھی، تب ان درندوں کو لگتا تھا کہ اندھیرے میں انہیں کوئی دیکھ نہیں رہا۔ وہ بھول گئے تھے کہ ایک ذات ایسی ہے جو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے اور جس کی لاٹھی بے آواز ہے۔ اللہ نے اپنا انصاف کر دیا تھا۔ عفان کی بربادی اس کی بیٹیوں کے مقدر میں لکھ دی گئی اور امیر کی بربادی اس کے اکلوتے بیٹے کی موت اور عمر قید کی صورت میں سامنے آئی۔ لیکن اس سارے انصاف کے درمیان تارا کی فیملی میں ایک بار پھر دکھ کا سایہ منڈلا رہا تھا۔ سب سے زیادہ برا حال زباب کا تھا، جس کی زندگی کا چراغ ایک بار پھر گل ہو گیا۔
پہلے وہ اپنی گمکلی ضد اور ارسان پر شک کرنے کی وجہ سے برباد ہوئی تھی، اور اب تقدیر نے اسے اس موڑ پر لا کھڑا کیا جہاں وہ نکاح کے چند ہی منٹوں بعد بیوہ ہو چکی۔ صبح اپنے سرخ عروسی جوڑے میں زمین پر بیٹھی ساکت نظروں سے سلمان کی لاش کو دیکھ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ اس کے گناہوں کی سزا تھی یا ارزان کی وہ بددعا جو اس نے شاید کبھی دی ہی نہیں۔ تارا نے دور کھڑے ہو کر روتی ہوئی زباب کو دیکھا۔ اسے اپنے بھائی ارزان کا وہ دکھ یاد آیا جو اس نے برسوں سہا۔ آج اس کا دشمن مٹ گیا تھا، اس کے ماں باپ کا بدلہ پورا ہو گیا تھا، لیکن زباب کی بربادی نے اسے پتہ کا ذائقہ کڑوا کر دیا۔ فیہا جب کیفے میں داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکن ایک پل کو تھم سی گئی۔ ارسان آنکھوں پر چشمہ لگائے بے حد ہینڈسم اور پرکشش انداز سے بیٹھا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ فیہا نے اسے دیکھ کر دل ہی دل میں ماشاء اللہ کہا اور مسکراتے ہوئے اس کی ٹیبل پر آ کر اپنا موبائل رکھا۔ کیا ہوا جناب؟ آج یہاں اچانک کیوں بلوایا؟ ارسان نے اپنا چشمہ اتارا اور نہایت سنجیدہ سیریس شکل بنا کر فیہا کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سا ڈرامائی پن تھا۔ یار فیہا کیا بتاؤں، ایک لڑکی ہے، بس وہ پٹوا دو، میں تمہیں ساری زندگی دعائیں دوں گا۔ فیہا تو جیسے سکتے میں ہی آ گئی۔ اسے لگا شاید ارسان دوبارہ زباب کی بات کر رہا ہے یا کسی نئی شکل میں پھنس گیا ہے۔ اس نے ہکلا کر پوچھا، کون ہے وہ لڑکی؟ ارسان نے ایک لمبی آہ بھری اور بڑے ڈرامائی انداز میں کہنا شروع کیا، میں نے 4 سال پہلے کالج میں دیکھا تھا، یقین کرو میں نے اسے پٹانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ بہت نخرے والی ہے یار، مجھ جیسے ہینڈسم بندے کو بھی گھاس نہیں ڈالتی۔ اب تم ہی میری کوئی مدد کر سکتی ہو۔ فیہا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ارسان کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ آج عمل کی 30ویں سالگرہ تھی، اس لیے فیہا اور ارسان جدی کافی پی کر گھر کے لیے نکل گئے۔ پکے پہیے نے ان 3 سالوں میں سب کی زندگیوں کے رنگ بدل دیے۔ سلمان کی موت محض ایک حادثہ نہیں تھی، بلکہ وہ اپنے پیچھے دکھوں کی ایک ایسی لہر چھوڑ گیا تھا جس نے ہنستے بستے گھر اجاڑ دیے۔ سلمان کی اچانک موت کا صدمہ سارے منگل برداشت نہ کر سکے۔ انہیں دل کا دورہ پڑا اور وہ اسپتال میں موت و زندگی کی جنگ لڑ رہے تھے۔ پورے 28 دن وہ زندگی کی رمق باقی رکھنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن آخرکار اجل کے بلاوے پر اس فانی دنیا سے کوچ کر گئے۔ تارا جو ابھی اپنے بھائی کو پا کر سنبھلی ہی تھی کہ ایک بار پھر دکھوں کے سمندر میں ڈوب گئی۔ اب تارا کے ناتواں کندھوں پر نہ صرف اپنی زندگی کا بوجھ تھا بلکہ زباب اور ننھے باران کی ذمہ داری بھی اسی پر آ پڑی۔ زباب جو نکاح کے فوراً بعد بیوہ ہو گئی تھی، اب ایک مرجھائے ہوئے پھول کی طرح زندگی گزار رہی تھی۔ دوسری طرف علیہ نے سب کو حیران کر دیا۔ صرف 19 سال کی عمر میں اس نے انگلینڈ میں خود سے 12 سال بڑی ایک 31 سالہ عورت سے شادی کر لی تھی۔ اس نے تارا، زباب اور باران کو یکسر بھلا دیا تھا، انہیں خیر آباد کہہ کر اپنی نئی دنیا بسا لی تھی۔ تارا کے لیے دوسرا صدمہ تھا کہ جس بیٹے کو اس نے اتنی محبت سے پالا وہ مشکل وقت میں پیٹ دکھا گیا۔ ان 3 سالوں میں بہت کچھ بدل چکا تھا۔ تارا نے اپنی اور ارسان باران کی زندگی کا سارا سچ زباب کو بتا دیا، جس کے بعد زباب کی ارسان کے لیے تڑپ اور بڑھ گئی۔ اسے اب احساس تھا کہ ارسان کوئی عام انسان نہیں بلکہ ایک ایسا ہیرا ہے جسے اس نے خود کھویا تھا۔ سلمان کے ساتھ نکاح اور اس کی موت کے بعد شرعی طور پر حلالہ کی شرط بھی پوری ہو چکی تھی، اس لیے زباب کے ذہن میں اب صرف ایک ہی مقصد تھا، ارسان کو دوبارہ حاصل کرنا۔ زباب نے ارسان کا ہی اسپتال بطور ڈاکٹر جوائن کر لیا تھا۔ وہ اب پہلی باری سادہ زباب نہیں رہی، اس نے ارسان کی توجہ حاصل کرنے کے لیے خود کو بہت بدل لیا۔ اب بولڈ ڈریس کرتی، بن سنور کر اس کے سامنے آتی تاکہ ارسان اسے ایک بار پھر اسے محبت بھری نظر سے دیکھے۔ ایک وقت تو ایسا آیا کہ فیہا خود بھی ڈر گئی تھی کہ کہیں ارسان دوبارہ زباب کی طرف مائل نہ ہو جائے، لیکن آج کیفے میں ارسان نے فیہا کو پرپوز کر کے ثابت کر دیا کہ اس کی دل میں اب زباب کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ ان 3 سالوں میں سمیر کی زندگی میں جہاں پریشے کا ساتھ برقرار رہا، وہیں شزا کی گود میں اللہ نے بیٹا دیا، یایان سمیر، ان کا 8 ماہ کا چھوٹا شہزادہ، اور اب جو پورے گھر کی رونق بن چکا تھا۔ اولاد کی نعمت سمیر کو بدل دے گی اور وہ اپنی پرانی عادتیں چھوڑ دے گا، لیکن سمیر کی ترجیحات نہیں بدلی۔ وہ آج بھی اپنی ضرورت اور سکون کے لیے پریشا کے پاس جاتا، جس نے اس نے ایک عالیشان گھر میں منتقل کر دیا تھا۔ دوسری طرف عمل کی 30ویں سالگرہ کی تقریب شروع ہو چکی تھی۔ ارسان اور فیہا جیسے ہی گھر پہنچے وہاں مہمانوں کا رش دیکھ کر فیہا تھوڑی جھک گئی، لیکن ارسان نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ زباب جو خود کو بے حد سنوار کر اس امید میں بیٹھی تھی کہ ارسان کی نظریں اس پر ٹھہر جائیں گی، ان دونوں کو یوں ساتھ دے کر اندر تک ٹوٹ گئی۔ اس کے لیے برداشت کرنا مشکل تھا کہ ارسان اب اسے مکمل طور پر نظر انداز کر چکا تھا۔ تارا اب اکثر اپنے بھائی سے ملنے شاہ ہاؤس آیا کرتی تھی کیونکہ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے اصل حقیقت اور رشتے سے واقف تھے۔ آج عمل کی سالگرہ پر ارسان نے خاص طور پر اپنی بہن کو مدعو کیا تھا، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ تارا کے ساتھ زباب بھی بن بلائے چلی آئے گی۔ ارسان سیدھا اپنی ممی ڈیڈ فرزان شاہ اور انم بیگم کے کمرے میں گیا جو اپنی پوتی کی سالگرہ کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ ارسان کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ ممی ڈیڈ، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں فیہا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آج عمل کی برتھ ڈے پارٹی میں آپ سب کے سامنے ہماری شادی کا اعلان کر دیں۔ انم بیگم اور فرزان شاہ یہ سن کر نہال ہو گئے۔ انہوں نے ہمیشہ سے فیہا کو پسند کیا تھا اور ارسان کی خوشی میں ہی
ان کی خوشی تھی۔ ارسلان وہاں سے مسکراتا ہوا اپنے کمرے کی طرف چل دیا تاکہ تھوڑی دیر سکون کر سکے۔ دوسری طرف فیہا سیدھی مالا کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ مالا ان دنوں اپنی ممی کے پاس ہی رہتی تھی کیونکہ اسے دیکھ بھال کی ضرورت تھی۔ وہ 9 ماہ کی حاملہ تھی اور اس کی طبیعت کافی بوجھل رہتی، اسی لیے اس نے آج کی شور شرابے والی پارٹی میں شامل نہ ہونے کا فیصلہ کیا تھا۔ فیہا، ارسلان اور گھر کے باقی ڈاکٹر مسلسل اس کی نگرانی کر رہے تھے۔ زباب جب ہال میں اکیلی کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی تو اسے لگا جیسے وہ اس ہنستی کھیلتی دنیا میں ایک اجنبی بن چکی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ ارسلان اب اس کی پہنچ سے بہت دور جا چکا، جہاں اس کی بولڈ ڈریسنگ اور نخرے اب بے معنی ہیں۔ ننھی عمل جو پہلے سے ہی فیہا کے دل و جان سے اپنی چچی مانتی تھی، آج اس کی خوشی کی تو کوئی انتہا نہ تھی جب اس کی دادی نے سب مہمانوں کے سامنے یہ اعلان کیا کہ وہ اپنے بیٹے ارسلان کی شادی فیہا سے کر رہی ہیں۔ پورے ہال میں تالیاں گونج اٹھی، مگر زباب کے لیے وہاں کھڑے رہنا ناممکن ہو گیا تھا۔ وہ آنسو بہاتی ہوئی حویلی سے باہر نکل گئی اور اپنے گھر کی طرف بھاگ گئی۔ تارا اپنے بھائی کی خوشی دیکھ کر نہال تھی، لیکن زباب کے لیے اس کا دل تھوڑا سا دکھی بھی تھا۔ تاہم تارا نے ان 3 سالوں میں کبھی بھی ارسلان سے زباب کے حق میں بات نہیں کی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا بھائی کتنا ٹوٹا تھا۔ اسے وہ راتیں یاد تھیں جب ارسلان اس کے پاس آ کر بچوں کی طرح روتا۔ جب زباب نے اسے چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا، تارا کو معلوم تھا کہ جو زخم زباب نے ارسلان کی روح کو دیے تھے، ان کا مرہم اب صرف فیہا کی سچی محبت ہی تھی۔ حال میں خوشیوں کا سما تھا جب ننھی عمل نے بڑے پیار سے فیہا کی طرف ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا، چچی گودی لو مجھے۔ عمل کی اس معصوم بات پر وہاں موجود سب لوگ ہنس پڑے۔ ہر کوئی حیران تھا کہ ان 3 سال کی پری کو بھی سب سمجھ آ گیا تھا کہ اب فیہا باقاعدہ ان کی چچی بننے والی ہے۔ فیہا نے شرماتے ہوئے عمل کو گود میں اٹھا کر اس کا ماتھا چوما، جبکہ ارسلان دور کھڑا اپنی زندگی کی ان 2 اہم ترین عورتوں کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس کی زندگی کا اندھیرا اب مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا۔ آسمان رنگ برنگی خوشیوں اور ستاروں سے جگمگا رہا تھا، جیسے قدرت بھی ارسلان اور فیہا کے اس ملن پر خوشیاں منا رہی تھی۔ آخرکار فیہا کو اس کے برسوں کی خاموش محبت مل گئی تھی۔ ارسلان، جسے وہ پیار سے بڈھا کہتی تھی، آج مکمل طور پر صرف اس کا ہو چکا تھا۔ ارسلان جب کمرے میں داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئی۔ فیہا گہرے سرخ رنگ کے عروسی جوڑے میں کسی اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی سرخ کرتی، جس پر سونے کے تاروں کا نفیس کام تھا، اور اس کے ساتھ بھاری کامدار شرارہ اس کے متناسب اور نازک سراپے پر قیامت ڈھا رہا تھا۔ دلہن کے روپ میں وہ بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ بالوں کا چوڑا، ماتھے پر دمکتا جھومر اور گلے میں جڑا قیمتی ہار اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا رہا تھا۔ اس کے گالوں پر حیا کی سرخی، آنکھوں میں ارسلان کے لیے محبت کی چمک اسے دنیا کی سب سے پیاری دلہن بنا رہی تھی۔ ارسلان اس کے پاس آ کر بیٹھا اور شرارت سے بولا، واہ، آج تو میری چشمش بہت ہی پیاری لگ رہی ہے۔ فیہا نے شرما کر اپنی لمبی پلکیں جھکا لی تو ارسلان کا بھرپور کیکا کمرے میں گونجا۔ تم شرما رہی ہو فیہا جانو؟ مجھے تو لگا تھا تم خود میرے پاس آؤ گی، کیونکہ تمہارے حساب سے تو میں بڈھا ہوں نا۔ ارسلان نے اسے آنکھ مار کر سمائنے انداز میں کہا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر بڑی عقیدت سے چوما۔ فیہا، جو پہلے ہی شرم سے لال ٹماٹر ہو رہی تھی، مزید سمٹ گئی۔ ارسلان نے خوبصورت اور قیمتی بریسلیٹ اس کی کلائی میں پہنایا۔ فیہا دھیمی آواز سے بولی، بہت پیارا ہے ارسلان، تھینک یو۔ ارسلان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، نو تھینکس میری جان، تم تو میرے لیے اللہ کی طرف سے دیا گیا سب سے قیمتی تحفہ۔ ارسلان نے اسے تعریفوں کے پل باندھ دیے، اس کی ہر عطا پر قربان ہونے لگا۔ پھر وہ دھیرے سے اس کے ہونٹوں کی طرف جھکا اور اپنی والہانہ محبت سے اس کے ہونٹوں کی لالی چرا لی۔ ارسلان کا ہاتھ اس کی پتلی کمر پر تھا تو اسے اچانک ماسی کا ایک دھندلا سا خیال آیا۔ زباب، جو کافی صحت مند تھی، پھر بھی وہ ارسلان کی قربت اور اس کی شدت برداشت نہیں کر پائی، جبکہ اس کے مقابلے میں فیہا حد سے زیادہ نازک اور نحیف تھی۔ ارسلان نے فیہا کے کان کے پاس جھک کر مدہوش کے لہجے میں سرگوشی کی، کیا تم برداشت کر لو گی مجھے؟ میری قربت، میری شدت کو جھیلنا بہت مشکل ہے چشمش۔ جواب میں فیہا نے کوئی لفظ بولنے کے بجائے اپنی نازک باہیں ارسلان کے گلے میں ڈال دیں اور اسے سینے پہ سر جھکا لیا۔ ارسلان کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ اس نے بڑی نرمی سے اس کی کرتی کی زپ کھولی۔ فیہا کے وجود سے ہٹنے والی بھینی بھینی خوشبو ارسلان کے حواس پر چھانے لگی۔ کمرے کے باہر بارش کی ترتراہٹ اور اندر ارسلان کی والہانہ محبت نے ایک عجیب سما باندھ رکھا تھا۔ ارسلان نے جب ایک جھٹکے سے فیہا کی سرخ کرتی اس کے وجود سے جدا کی تو فیہا محض اپنے شرارے اور چھوٹی سی برا میں اس کے سامنے تھی۔ ارسلان اسے دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ فیہا کی کمر اس قدر پتلی اور نازک تھی کہ ارسلان کو لگا جیسے اس کے دونوں ہاتھوں کے گھیرے میں سما جائے۔ فیہا نے شرم سے آنکھیں موڑ لی، جبکہ ارسلان نے اسے حیرت سے دیکھتے ہوئے مدہوش لہجے میں کہا، تم کھاتی پیتی نہیں ہو کیا فیہا؟ مجھے تو تمہیں چھونے سے ڈر لگ رہا ہے کہ تم کہیں ٹوٹ نہ جاؤ۔ فیہا نے وہیں لیٹے لیٹے ہلکی سی نازک ناک چڑھائی اور شرارت سے بولی، اتنی بھی پتلی نہیں ہوں میں جتنا آپ نے مجھے کمزور سمجھ لیا ہے۔ ارسلان، جو اس کی گردن کے پاس اپنی سانسوں کی تپش چھوڑ رہا تھا، یہ سن کر مسکرا دیا۔ اس نے اپنے ہاتھ پیچھے لے لیے، پیچھے لے جا کر فیہا کی برا کے حک بھی کھول دیے اور اسے بھی اس کے جسم سے جدا کر دیا۔ اب فیہا کی زبان جیسے تالو سے چپک گئی۔ شرم و حیا کے مارے اس کے پاس بولنے کو کوئی لفظ ہی نہیں تھا۔ کمرے کی تیز لائٹس آن تھی اور ارسلان کی نظریں فیہا کے تراشیدہ وجود کا طواف کر رہی تھی۔
باہر تیز بارش کا شور پڑتا جا رہا تھا جس قدر ان کے ملاپ کا جشن منا رہی تھی۔ جب ارسلان نے فیحہ کے لباس کا آخری حصہ بھی دور پھینکا تو اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، واو، یہاں تو میں ہرگز نہیں کہہ سکتا کہ تم کمزور ہو۔ فیحہ کا جسم کسی بالی ووڈ ہیروئن جیسا مکمل اور دلکش تھا جس کا ایک ایک نقش ارسلان کو اپنی گرفت میں لے رہا تھا۔ ارسلان اب پوری شدت سے فیحہ کے سینے پر جھکا اور اسے پاگل پن کی حد تک چومنے لگا۔ فیحہ کی نازک نزاکت اور ارسلان کی مردانہ وجاہت اس رات ایک دوسرے میں ضم ہو رہے تھے۔ ارسلان کو احساس ہوا کہ فیحہ جتنی دیکھنے میں نازک ہے، اس کی محبت میں اتنی ہی گہرائی اور ہمت تھی۔ کمرے کی فضا ارسلان کی شدید محبت اور فیحہ کی سسکتی ہوئی سانسوں سے مہک رہی تھی۔ ارسلان نے بھی شیروانی اتار کر دور پھینکی اور اب فیحہ کے جسم پر موجود آخری لباس، اس کا شرارہ بھی اس کے وجود سے الگ ہو چکا تھا۔ ارسلان کے ساتھ فیحہ کی گہرائیوں میں رقص کر رہی تھی، جبکہ اس کے لب اس کے سینے سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ فیحہ، جس نے زندگی میں پہلی بار کسی مرد کے لمس کو محسوس کیا تھا، شدت جذبات سے کانپ رہی تھی۔ ارسلان کی انگلیاں جب اس کے نازک وجود کی گہرائیوں کو چھونے لگی تو فیحہ کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی۔ ارسلان نے نہایت پیار اور مہارت سے خود کو فیحہ کے وجود میں انڈیلنا شروع کیا اور اس کی گہرائیوں کو ناپنے لگا۔ فیحہ کے منہ سے ایک چیخ نکل نہیں پا رہی تھی کہ ارسلان نے فوراً اپنے لب اس کے لبوں پر رکھ دیے اور اس کی آواز کو اپنے اندر انڈیل لیا۔ ارسلان کا ایک ہاتھ فیحہ کے سر کے نیچے تھا جو اسے سہارا دے رہا تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے وہ اس کے وجود کو مسلتے ہوئے اپنی محبت کا احساس دلا رہا تھا۔ پوری رات ارسلان نے فیحہ کو اپنی قربت سے نہال کیے رکھا۔ فیحہ کی آنکھوں سے موتیوں جیسے آنسو گرنے لگے، لیکن اس نے اپنی مجاز خدا کو خود سے دور نہیں کیا۔ وہ پوری ہمت اور حوصلے سے ارسلان کو اس کا حق دے رہی تھی، حالانکہ اس کا نازک بدن تھکن سے چور ہو چکا تھا۔ صبح کے 4 بج رہے تھے جب ارسلان نے بالآخر اسے آزاد کیا اور اس کے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے مسکرا کر بولا، اب تھوڑی دیر آرام کر لو میری جان۔ اپنی نازک سی بیوی کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا جو اس وقت بے انتہا تھک چکی تھی، لیکن اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون اور اطمینان تھا، جیسے اسے دنیا کی تمام خوشیاں مل گئی ہوں۔ ارسلان نے اسے اپنی باہوں کے احسان میں لیا اور دونوں نیند کی وادیوں میں کھو گئے۔ فیحہ کو سوئے ابھی بمشکل 1 گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے ارسلان کو اپنے سینے پر جھکا ہوا پایا۔ ارسلان کی نظروں میں موجود تپش بتا رہی تھی کہ وہ اتنی جلدی اپنی پیاس بجھانے والا نہیں تھا۔ جب اتنی پیاری اور من پسند بیوی پاس ہو تو نیند بھلا کیسے آتی ہے؟ فیحہ کے گال شرم سے سرخ ہو گئے تھے۔ ارسلان نے آج ثابت کر دیا تھا کہ وہ فیحہ سے اتنی ہی والہانہ محبت کرتا ہے جتنی فیحہ اس کے لیے اپنے دل میں چھپائی بیٹھی تھی۔ فیحہ ابھی اپنے خیالوں میں گم ہی تھی کہ ارسلان کی سرگوشی سنائی تھی، جانا اگر شرماریہ ہو تو میں دوسرا راؤنڈ شروع کر لوں، اور ساتھ ہی اس نے شرارت سے آنکھ ماری۔ بیچاری فیحہ کیا کہتی؟ اس نے شرم کے مارے تکیہ اپنے منہ پر رکھ لیا۔ ارسلان ایک بار پھر اس کے وجود کی گہرائیوں کو ناپنے لگا۔ اس کے ہونٹوں کا لمس فیحہ کے پورے جسم پر رقص کر رہا تھا۔ آج فیحہ کے بدن کا کوئی حصہ ایسا نہ بچا جہاں ارسلان نے اپنی محبت کی مہر نہ ثبت کی ہو۔ آخر کار جب صبح کا سورج اپنی کرنیں بکھیرنے لگا تب جا کر ارسلان نے فیحہ کو آزاد کیا۔ ارسلان اور سمیر دونوں بھائی اس معاملے میں ایک جیسے تھے کہ بیویاں تھک کر چور ہو جاتی مگر ان کی تشنگی ختم نہ ہوتی، لیکن شزا کے مقابلے میں فیحہ ارسلان کے لیے بہترین بیوی ثابت ہوئی۔ شزا تو اکثر سمیر کو ٹوک دیتی کہ بس مزید ہمت نہیں، مگر فیحہ نے اتنی تھکن کے باوجود ایک بار بھی زبان سے اف تک نہ کہا۔ ارسلان دیکھ رہا تھا کہ اتنی سردی میں بھی فیحہ پسینے میں شرابور تھی، مگر اس کی آنکھوں میں اپنے شوہر کے لیے صرف اور صرف سرشاری اور قبولیت تھی۔ ارسلان بستر سے اٹھا اور نہایت تر و تازہ انداز میں فریش ہونے کے لیے واش روم چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں فروٹ کی پلیٹ تھی۔ اس نے بڑے پیار سے فیحہ کے لیے پھل کاٹے اور خود اسے اپنے ہاتھوں سے کھلائے۔ فیحہ، جو ابھی تھوڑی دیر پہلے کی شدتوں سے نڈھال تھی، اب اٹھ کر بستر کی چادر میں خود کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ کچھ ڈھونڈ رہی تھی تاکہ خود کو ڈھانپ سکے۔ ارسلان نے اسے اس حالت میں دیکھا تو شرارت اس کی آنکھوں میں چمکنے لگی۔ وہ مزے سے سیب کھاتے ہوئے اسے اگنور کر گھورنے لگا۔ فیحہ نے اس کی نظروں کی تپش محسوس کی تو چڑ کر اور ناک چڑھا کر بولی، بے شرم کہیں کے، ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ ارسلان کا زوردار کہکا پورے کمرے میں گونجا۔ اس سیب کا ایک ٹکڑا منہ میں رکھتے ہوئے بولا، جانا بے شرم میں نہیں آپ ہیں، میں نے تو کم از کم ٹراؤزر پہن لیا ہے، ذرا خود کو تو دیکھو۔ ارسلان کی اس بات پر فیحہ کا چہرہ ایک بار پھر دیکھنے انگاری کی طرح لال ہو گیا اور اس نے شرم کے مارے تکیہ اٹھا کر ارسلان کی طرف دے مارا۔ ارسلان نے تکیہ ہوا میں پکڑ لیا اور فیحہ کے قریب جھک کر اسے کان میں گنگنایا، ابھی شرمانے کا کیا فائدہ؟ کل رات جو دیکھا اور جو پایا وہ اب میرا ہے میری جان۔ فیحہ نے کمبل میں اپنا منہ چھپا لیا، جبکہ ارسلان اسے یوں ہی چھیڑتا رہا۔ کمرہ ان دونوں کی ہنسی اور نئی نویلی محبت کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ ابھی وہ دونوں اپنی ہی حسین دنیا میں کھوئے ہوئے تھے کہ باہر سے ملازم نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ملازم کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ ارسلان صاحب، وجدان صاحب نے بلایا، مالا بی بی کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے، انہیں ہسپتال جا رہے ہیں، آپ اٹھ گئے ہیں تو جلدی ساتھ چلیں۔ سمیر صاحب رات سے گھر نہیں آئے ہیں۔ ارسلان کا چہرہ فکر مندی سے اتر گیا۔ سمیر کا اس نازک موقع پر گھر نہ ہونا اسے غصہ دلا رہا تھا، پر ابھی مالا پہلی ترجیح تھی۔ اس نے ملازم سے کہا، تم چلو میں آ رہا ہوں۔ ارسلان تیزی سے اپنے کپڑے پہننے لگا۔ فیحہ بھی فکر سے اٹھی اور بولی، ارسلان میں بھی ساتھ چلتی ہوں، مالا کو میری ضرورت ہوگی اور میں ڈاکٹر ہونے کے ناطے اس کا کیس بہت سمجھتی ہوں۔
فیا جیسے ہی بیڈ سے اتری، پچھلی رات کی تھکان اور جسم کا درد اسے شدت سے محسوس ہوا۔ ارزان نے اپنی شرٹ پہنتے ہوئے اسے قریب کیا اور بڑے پیار سے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ جانا، میں جا رہا ہوں، تم بہت تھک چکی ہو اور ابھی تمہاری حالت باہر نکلنے کی نہیں۔ تم آرام کرو، میں وہاں سے سب سنبھالوں گا اور تمہیں مالا کے بارے میں لمحہ بلمحہ بتاتا رہوں گا، ارزان نے دھیمی اور محبت بھری آواز میں کہا۔ فیا نے ارزان کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اس کے لیے فکر اور گہری چاہت دونوں تھی۔ اس نے خاموشی سے سر ہلا دیا، کیونکہ واقعی اس کے ناتواں بدن میں ابھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ہسپتال کی بھاگ دوڑ کر سکے۔ ارزان نے آخری بار اسے دیکھ کر تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ ویہا مالا کی سلامتی کے لیے دعا کرنے لگی۔ اللہ نے مالا کو ایک بہت ہی پیاری بیٹی سے نوازا تھا، جس کے نقش بالکل اپنے بابا شہیر جیسے تھے۔ وہ ننھی پری پورے گھر کی آنکھوں کا تارا بن گئی تھی۔ پچھلے 4 دن اسپتال اور گھر کی بھاگ دوڑ میں بہت مصروف گزرے، یہاں تک کہ ارزان اور ویہا کو ایک دوسرے کے لیے وقت ہی نہیں مل پایا۔ آج مالا کو اسپتال سے چھٹی ملی تھی اور وہ اپنے سسرال شہیر کے گھر منتقل ہو گئی۔ شیزا بھی اپنے بھائی اور بھابھی کی اس خوشی میں شامل ہونے کے لیے شہر کے گھر گئی ہوئی تھی۔ ویسے بھی سمیر کا آج کل زیادہ تر وقت پریشا کے پاس ہی گزرتا، اس لیے شیزا نے سوچا کہ وہ بھی اپنے میکے میں تھوڑا وقت گزار لے۔ شیزا کو اب سمیر اور پریشا کے تعلق کا سارا علم ہو چکا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ مخلص نہیں، لیکن وہ ایک نہایت سمجھدار اور دور اندیش لڑکی تھی۔ اس نے اپنے بچوں کے مستقبل کی خاطر خاموشی اختیار کر رکھی تھی اور اس گھر میں رہ رہی تھی۔ وہ کسی بھی صورت میں اپنے بھائی کا گھر خراب نہیں کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی اپنی زندگی کے ہنگاموں کا سایہ اپنے بھائی کی نئی نویلی خوشیوں پر ڈالنا چاہتی تھی۔ ارزان جب گھر آئے تو پورے گھر میں گہرا سکوت تھا۔ وجدان شاہ اور انم بیگم کسی سیمینار کے سلسلے میں ملک سے باہر گئے ہوئے تھے، اس لیے اس وقت گھر میں فیہا کے سوا کوئی نہ تھا۔ ارزان تھکن سے چور قدموں کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف بڑھا، لیکن جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، اس کی ساری تھکن پل بھر میں غائب ہو گئی۔ کمرہ نہایت خوبصورتی سے سجا ہوا تھا، چاروں طرف جلتی ہوئی شمعوں کی مدھم روشنی ایک جادوئی سما پیدا کر رہی تھی۔ ارزان کی نظر سامنے صوفے پر پڑی، جہاں فیہا آنکھیں موندے بیٹھی تھی اور ارزان کا انتظار کرتے کرتے وہیں سو گئی۔ اس نے کالے رنگ کی شارٹ فراک اور نیچے ایک کیپری پہن رکھا تھا۔ فراک کا گلا کافی گہرا تھا، جس سے اس کا سفید اور دمکتا ہوا وجود صاف جھلک رہا تھا۔ ارزان کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ اس نے اپنے کوٹ اتار کر ایک طرف پھینکا اور آہستہ سے فیہا کے قریب جا کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ اس لمس کی محسوس ہوتے ہی فیہا نے آنکھیں کھول دی اور سامنے ارزان کو دیکھ کر اس کا غصہ جاگ اٹھا۔ فیہا غصے اور لاڈ سے، کس کے پاس تھے آپ اتنی دیر؟ آپ کو ذرا بھی خیال ہے میں کب سے یہاں آپ کا انتظار کر رہی تھی؟ میں نے ابھی تک کھانا بھی نہیں کھایا۔ ارزان نے اس کے تپے ہوئے چہرے کو دیکھا اور ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ارزان، سوری میری جان، اسپتال میں مالا اور بچے کے معاملات میں ایسا الجھا کہ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا، پر اب میں آ گیا ہوں نا، اب اپنا سارا وقت صرف تمہارا۔ ارزان نے شرارت سے اس کے گہرے گلے کی طرف دیکھا اور پھر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سرگوشی کی۔ اور ویسے بھی یہ کالے رنگ کا لباس تم پر قیامت ڈھا رہا ہے، اب بتاؤ پہلے یہ کھانا کھاؤ گی یا مجھے میری چشمش کے غصے کا ہر جانا ادا کرنا پڑے گا؟ فیہا نے ارزان کی شرارتی نظروں کا رخ بھانپتے ہوئے فوراً اسے ٹوکا اور لاڈ سے بولی، نہیں، پہلے کینڈل لائٹ ڈنر ہوگا، پھر کچھ اور۔ لیکن ارزان آج کس بات کو ماننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس نے ایک پل کی تاخیر کیے بغیر فیہا کو اپنے مضبوط باہوں میں بھر کر اوپر اٹھا لیا۔ فیہا کے پاؤں ہوا میں لہرائے تو اس نے گھبرا کر ارزان کے گلے میں ہاتھ ڈال دیے۔ ارزان نہایت مدہوش لہجے میں، نہیں جان، پہلے مجھے کچھ اور کھانے دو، پھر کھانا کھائیں گے۔ ارزان کی نظریں بار بار فیہا کے فراک کے گہرے گلے اور اس کے سفید سراپے پر جم رہی تھی، جو شمعوں کی مدھم روشنی میں کسی سنگی مرمر کی تراشی ہوئی مورت کی طرح چمک رہا تھا۔ وہ اس وقت حد سے زیادہ حسین اور پرکشش لگ رہی تھی۔ فیہا منہ بنا کر، ارزان سچی میں بہت بھوک لگی ہے مجھے، آپ کا تو مجھے پتا ہے، آپ نے بھرپور رات مجھے سانس بھی نہیں لینے دیا، دیکھیں تو میں کتنی کمزور ہو گئی آپ کی وجہ سے۔ فیہا کی اس معصومانہ شکایت اور کمزور ہونے کے دعوے پر ارزان کا ایک بھرپور کہکا کمرے میں گونجا۔ اس نے فیہا کو بیڈ پر بڑی نرمی سے لٹایا اور خود اس کے اوپر جھک گیا۔ ارزان، تمہاری کمزوری ہی تو میری طاقت ہے چشمش، اور رہی بات بھوک کی تو میرا یقین کرو، تمہیں دیکھ کر میری بھوک چمکی ہے، کھانے کی نہیں تمہاری۔ ارزان نے اس کے گلے کے پاس اپنی گرم سانسیں چھوڑی تو فیہا کا پورا وجود ایک بار پھر لرز اٹھا۔ ارزان کے ہاتھ فیہا کے لباس کے ساتھ شرارت کرنے لگے اور اس کی نظریں اس بات کا اعلان کر رہی تھی کہ آج کی رات بھی فیہا کی اتنی ہی طویل اور تھکا دینے والی ہونے والی ہے جتنی ان کی نکاح کی پہلی رات تھی۔ ارزان جو فیہا کی شارٹ فراک کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا، جب فیہا نے دوبارہ معصومیت سے دہائی دی، ارزان سچی مجھے بہت بھوک لگی ہے، تو ارزان نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنا سر اس کی گردن سے اٹھایا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی جان بھوکی رہے۔ وہ پاس ہی میز کی طرف بڑھا جہاں کھانا سجا ہوا تھا، وہاں سے ایک سینڈوچ اٹھایا اور دودھ کا گلاس بھی ساتھ لایا۔ فیہا بیڈ پر ٹیل لگا کر بیٹھ گئی اور کسی چھوٹے بچے کی طرح بڑی معصومیت سے سینڈوچ کھانے لگی۔ ارزان اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ سینڈوچ ختم کرنے کے بعد فیہا نے دودھ کا آدھا گلاس پیا اور باقی ارزان کی طرف بڑھا دیا، یہ وہ آپ پی لیں۔ ارزان نے فیہا کے ہاتھ سے گلاس لیا مگر پینے کے بجائے اسے واپس میز پر رکھ دیا اور شرارت بھرے مدہوش لہجے میں بولا، مجھے تو تمہارا پینا ہے جانا۔ اس سے پہلے کہ فیہا کچھ سمجھ پاتی، ارزان نے ایک جھٹکے سے اس کی پیاری سے کالی فراک اس کے وجود سے الگ کیا اور اسے زمین پر پھینک دیا۔ فیہا کا دودھیا وجود اب ارزان کی نظروں کے سامنے تھا، جو شمعوں کی روشنی میں چمک رہا تھا۔ اور اب باری میرے دودھ پینے کی، ارزان نے زبائن انداز میں کہا۔ فیہا کے سینے کے نازک کونوں کو اپنے ہونٹوں سے مسلنے لگا۔
فیہ نے شدت جذبات سے اپنی آنکھیں میچ لیں اور ارسلان کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی. انگلیاں پھنسا دی اور ارسلان کے ہاتھ اب فیہ کی گہرائیوں میں اپنا رقص شروع کر چکے تھے. کمرے میں فیہ کی دبی دبی سسکیاں پوچھنے لگیں جنہیں سن کر ارسلان کی پیاس مزید بڑھ رہی تھی. وہ کافی دیر تک اسے یوں ہی تڑپاتا رہا. اس کے پورے جسم پر اپنے ہونٹوں کے نشان چھوڑتا رہا. ارسلان اچانک فیہ کے وجود سے ہٹا اور اس کا رخ دوبارہ کھانے والی میز کی طرف کرا جہاں چاکلیٹ کیک رکھا تھا. ارسلان نے کیک اٹھایا اور فیہ کی طرف آیا. فیہ جو اس وقت مکمل برہنہ بیڈ پر لیٹی اپنے وجود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی, اسے دیکھ کر دھیمی آواز میں بولی, تو کھا لینا. اسے بخوبی اندازہ تھا کہ اس کا یہ بڈھا اتنا آرام سے اسے نہیں چھوڑنے والا. ارسلان کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی. واؤ, چاکلیٹ کیک. وہ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے وہ سارا کیک فیہ کے سفید اور نازک سینے پر لگا دیا. فیہ کی سانسیں تیز تیز چلنے لگی جس سے اس کا ابھرا ہوا سینہ اوپر نیچے ہو رہا تھا, اور یہ منظر اسے پہلے سے کہیں زیادہ دلکش اور حسین بنا رہا تھا. ارسلان نے کیک صرف سینے تک محدود نہیں رکھا بلکہ اسے فیہ کے پورے جسم پر پھیلا دیا. پہلے اس نے بڑے پیار سے اس کے سینے سے کیک صاف کیا, پھر اس کے پیٹ کی طرف بڑھا اور وہاں سے ایک ایک ذرہ اپنے ہونٹوں سے چٹ کر گیا. جب ارسلان پیٹ سے نیچے کی طرف بڑھا تو فیہ کی جیسے جان ہی نکلنے لگی. اس نے شدت لذت سے آنکھیں بند کر لیں اور بیڈ شیٹ کو اپنی مٹھیوں میں جکڑ لیا. ارسلان نے کمال مہارت سے اس کے پورے جسم سے کیک چاٹ کر اسے صاف کر دیا. اب فیہ کا بدن کیک سے نہیں بلکہ ارسلان کی چاہت کی تپش سے دہک رہا تھا. اب ارسلان خود بیڈ پر لیٹ گیا اور ایک جھٹکے سے فیہ کو اٹھا کر اپنے اوپر بٹھا لیا. اس پوزیشن میں وہ دوبارہ اس کی گہرائیوں میں ترنے لگا. ارسلان کے مضبوط ہاتھ فیہ کی پتلی کمر کو تھامتے ہوئے جبکہ وہ اس کے کان کے پاس جھکا اور مدہوش کی ان سسکیوں کے درمیان سرگوشی کی. صحیح کہتے ہیں جانا, کمر جتنی پتلی ہو مزہ اتنا ہی نشیلا ہوتا ہے. یہ کہہ کر اس نے ایک طرف سے فیہ کے سینے کی نازک پور کو اپنے منہ میں بھر لیا اور دوسری طرف سے اپنے ہاتھ کی گرفت میں لے کر اسے مچلنے لگا. فیہ اس کے اوپر بیٹھی شدت جذبات سے جھول رہی تھی. اس کا پورا وجود ارسلان کی مردانہ وجاہت کے سامنے ڈھیر ہو چکا. وہ رات ان کے لیے ایک نہ ختم ہونے والا جشن بن گئی جہاں ہر لمحہ پہلے سے زیادہ والہانہ اور نشیلا تھا. سورج کی پہلی کرن جب کمرے میں آئی تو فیہ کی آنکھ کھل گئی. اس کا پورا وجود رات کی تھکن اور ارسلان کی شدتوں کی گواہی دے رہا تھا. اس نے ایک نظر سوئے ہوئے ارسلان پر ڈالی جو بے فکر ہو کر گہری نیند میں تھا. فیہ جلدی سے اٹھی اور واش روم کی طرف بھاگی. آج 7 دن کی چھٹیاں ختم ہو چکی تھیں اور اسے دوبارہ ہسپتال جوائن کرنا تھا, اس لیے وہ جلدی سے تیار ہو کر باہر آئی. فیہ نے سفید کوٹ پہن لیا اور اپنے بال درست کرتے ہوئے بیڈ کے قریب آئی. اس نے ارسلان کا بازو ہلا کر اسے جگانے کی کوشش کی. ارسلان اٹھیں, جلدی اسپتال چلنا ہے, دیر ہو رہی ہے. ارسلان نے نیند کی ڈوبی ہوئی بھرائی آواز سے جواب دیا, چپ کرو جانم, سونے دو, تم بھی سو جاؤ, ابھی بہت وقت ہے. ٹھیک ہے. اگر اس نے ایک زوردار جھٹکے سے فیہ کو اپنی طرف کھینچا اور اسے اپنے ساتھ لگا کر دوبارہ لیٹ گیا. فیہ نے تڑپ کر خود کو چھڑانے کی کوشش کی. یار مجھے جانا ہے, چھوڑو ارسلان, اسپتال میں مریض انتظار کرے ہوں گے. ارسلان نے اسے آزاد تو کر دیا تھا لیکن اب اس کی نیند اٹھ چکی تھی. اسے اچانک یاد آیا کہ امی اور ابو تو ملک سے باہر ہے, اس لیے اسپتال کی ساری ذمہ داری اب ان دونوں پر ہے. وہ بیڈ پر بیٹھ گیا اور شرارت سے فیہ کو دیکھنے لگا جو اب اپنا بیگ سیٹ کر رہی تھی. ارسلان اٹھا, فیہ کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا. ٹھیک ہے تم چلو, میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں. لیکن جانے سے پہلے وہ اپنی ایک پرانی عادت سے باز نہ آیا. اس نے فیہ کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے بیلے میں لیا اور اس کے ہونٹوں پر ایک گہرا بوسہ ثبت کر دیا. فیہ نے پیچھے ہٹ کر آئینہ دیکھا اور چلا اٹھی, ارسلان میری لپسٹک بگاڑ دی آپ نے, اب مجھے دوبارہ لگانی پڑے گی. ارسلان نے کیکا لگایا اور واش روم کی طرف بڑھتے ہوئے بولا, یہ میری طرف سے تمہاری جوائننگ کا تحفہ تھا ڈاکٹر فیہ ارسلان شاہ. فیہ جیسے ہی اسپتال پہنچے اس کے چہرے پر ایک خاص چمک اور تازگی تھی جو اس کی نئی نویلی شادی شدہ زندگی کا پتہ دے رہی تھی. وہ اپنی OPD کی طرف بڑھ رہی تھی کہ راہداری میں اس کا سامنا زباب سے ہو گیا. زباب جو ان 7 دنوں میں حسرت و پچھتاوے کی آنکھ میں جل کر آدھی رہ گئی تھی, فیہ کو یوں اشار بشار دیکھ کر اندر تک اڑ گئی. اس کی نظر فیہ کے گلے میں موجود ہلکے سے نشان اور اس کے گلے کے نکھار پر پڑی تو اس کے ہاتھ خود بخود مٹھیوں میں بھیج گئے. زباب, ٹھیک ہے لے جائیں. مبارک ڈاکٹر فیہ, سنا ہے شادی کے 7 دن بہت مصروف گزرے آپ کے, تبھی تو آج اسپتال کی یاد ہی آ گئی. فیہ نے زباب کی آواز میں چھپے زہر کو محسوس کیا, مگر وہ اب پہلے والی کمزور فیہ نہیں تھی. اس نے بہت سکون سے زباب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا, فیہ شکریہ ڈاکٹر زباب, اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ارسلان نے مجھے ایک پل کے لیے بھی خود سے دور نہیں ہونے دیا, اسی لیے ذرا وقت کا پتہ ہی نہیں چلا. ویسے آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے, رنگ کافی پیلا لگ رہا ہے آپ کا. زباب کچھ بولنے ہی والی تھی کہ پیچھے سے ارسلان کی روتا آواز آئی, ڈاکٹر زباب, مریضوں کی فائلیں چیک کرنے کے بجائے یہاں راہداری میں وقت ضائع کرنے کا کوئی خاص مقصد؟ ارسلان سفید کوٹ پہنے, بالوں کو سیٹ کیے نہایت وجیحہ لگ رہا تھا. اس نے فیہ کے پاس آ کر بڑی ملکے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا جو زباب کے سینے پر مونگ ڈالنے کے لیے کافی تھا. ارسلان فیہ سے مخاطب ہوگا, جانا تم اپنے کیبن میں چلو, میں راؤنڈ مکمل کر کے تمہارے پاس کافی پینے آؤں گا. زباب کے سامنے ارسلان کا فیہ کو جانا کہنا اسے آگ لگا گیا. وہ بنا کچھ کہے پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے نکل گئی جبکہ ارسلان نے فیہ کی طرف دیکھ کر شرارت سے آنکھ ماری. جب زباب وہاں سے پیر پٹکتی ہوئی چلی گئی تو ارسلان نے فیہ کو کندھے سے پکڑ کر اپنی طرف متوجہ کیا. اس کی آنکھوں میں تھوڑی حیرت اور تھوڑی فکر تھی. ارسلان, فیہ تم ایسی تو نہ تھی, تمہارے پاس تو ہر بات کا جواب ہوتا تھا, لیکن آج تمہاری اسٹوڈنٹ جو اب ہماری اسپتال میں ڈاکٹر بن گئی وہ تم سے بدتمیزی کر رہی تھی اور تم نے اسے کچھ بھی نہیں بولا, تم چپ کیوں رہی؟ فیہ نے مسکرا کر بڑی محبت سے ارسلان کے گال پر ہاتھ رکھا. اس کے لمس نے ارسلان کے غصے کو پل بھر میں ٹھنڈا کر دیا. فیہ
ارسلان تم نہیں سمجھ سکتے کہ جب ہم اپنی سب سے پہلی چیز کو کسی اور کے پاس دیکھتے ہیں تو کیا محسوس ہوتا ہے. میں تب تمہاری زندگی میں نہیں تھی جب ذباب آئی تھی، لیکن جب میں اس بارے میں سوچتی ہوں تو کام چاہتی ہوں کہ جب تمہارے وہ قریب ہو گئے اور اس سے آگے تو میں سوچنا بھی نہیں چاہتی. فیہ کی آواز میں تھوڑی لرزش تھی، جیسے وہ پرانے وقتوں کے تصور سے ہی ڈر گئی. اس نے ارسلان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے حق جتاتے ہوئے کہا، فیہ تم صرف میرے ہو ارسلان، میں کبھی تمہیں کسی اور کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی. اور رہی بات ذباب کی، ذباب صرف پچھتاوے میں ہے. اسے اس کے ہاتھ پر چھوڑو اور دفع کرو اسے. ارسلان اپنی بیوی کی اس بے پناہ محبت اور شدت کو دیکھ کر محصور ہو گیا. اس نے جھک کر بڑی عقیدت سے فیہ کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے. ارسلان بہت سمجھدار ہو گئی ہے میری بیوی، اس نے فخر سے کہا. پھر دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے اپنے کیبن کی طرف چل دیے. ہسپتال کا عملہ ان کے اس رومانٹی انداز کو دیکھ کر رشک کر رہا تھا، جبکہ ان دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت کا سمندر موزن تھا. 10 سال کا طویل عرصہ بیت چکا تھا، لیکن شاہ ہاؤس کی رونقیں اور خوشیاں پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی تھیں. وقت کی گرد نے بہت ہی زخم بھر دیے تھے اور بہت ہی رشتوں کو نئی مضبوطی دی. سمیر اور شیزا کی زندگی. سمیر نے پریشا کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ دیا تھا اور اپنی زندگی کے سیاہ باب کا سارا سچ شیزا کے سامنے رکھ دیا تھا. اگرچہ کچھ سال دنوں کے درمیان خاموشی کی دیوار حائل رہی، لیکن شیزا نے سمجھدار عورت ماں ہونے کا ثبوت دیا اور اپنے بچوں کے مستقبل کی خاطر سمیر کو معاف کر کے واپس شاہ ہاؤس آ گئی. ان کی بیٹی امل اب 13 سال کی ہو کر بالکل اپنی دادی انم جیسی حسین لگتی تھی، جبکہ یایان 11 سال کا ہو کر پورے گھر کی رونق بن چکا تھا. انم اور وجدان. انم بیگم آج بھی اتنی باوقار اور پیاری خاتون لگی تھی، اور وجدان شاہ کی زندگی میں ان کی اہمیت پہلے کی طرح برقرار تھی. وہ اب اپنے پوتوں پوتیوں کے ساتھ ایک بھرپور زندگی گزار رہے تھے. مالا اور شاہد. مالا کو اللہ نے ایک ہی بیٹی سے نوازا تھا جس کا نام انایا رکھا تھا. وہ اب 10 سال کی ہو چکی تھی اور اپنی معصومیت سے سب کا دل جیت لیتی. مالا اس کے بعد مزید اولاد پیدا نہ کر سکی، لیکن شاہد کی محبت نے اسے کبھی اس کمی کا احساس نہ ہونے دیا. تارا، ذباب اور فرحان. تارا نے ذباب کی شادی ایک اچھے گھرانے میں کر دی تھی، لیکن شاید ذباب کی قسمت پہ سکون نہیں تھا. وہ وہاں نہ رہ سکی اور اپنے بیٹے راہمیل کے ساتھ واپس تارا کے واپس آ گئی. تارا اب ارسلان کے ساتھ والے گھر میں ہی رہتی تھی اور ارسلان ان کا بہت خیال رکھتا. تارا کا اپنا بیٹا باران اب 14 سال کا ایک فجیحہ لڑکا بن چکا تھا، جو ارسلان ماموں کی پرچھائی لگتا. باران اور اماں کی دوستی پورے گھر میں مشہور تھی. ارسلان اور فیہ کی جنت. ان 10 سالوں میں سب سے خوبصورت اور مکمل زندگی ارسلان اور فیہ کی رہی. تارا کی سب سے زیادہ خدمت اور دیکھ بھال اسی جوڑی نے کی. اللہ نے انہیں 4 خوبصورت بچوں سے نوازا تھا. سب سے بڑا بیٹا ارسلان 8 سال، چھوٹی بیٹی ہے جیانا 6 سال اور 2 جڑواں بچے شازل اور راحہ 4 سال. شاہ ہاؤس کا لان بچوں کے کہکہوں سے گونج رہا تھا. ارسلان آج بھی فیہ کی محبت میں پہلے کی طرح گرفتار تھا، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی قربت اور شدت میں اضافہ ہی ہوا. وہ اکثر فیہ کو چھیڑتے ہوئے کہتا، دیکھا چشمش، میرا نشہ آج بھی تم پر ویسا ہی طاری ہے جیسا ہماری پہلی رات. اور فیہ شرما کر اپنے 4 بچوں کے باپ کے سینے سے لگ جاتی. ان سب کی زندگی اب ایک پرسکون جھیل کی طرح، جہاں محبت، قربانی اور صبر نے مل کر ایک ایسی جنت بنا دی تھی جس پر شاہ ہاؤس کا ہر ممکن ناز کرتا. ہر مکین. اختتام. شام کے سائے گھیرے ہو رہے تھے اور شاہ ہاؤس کا سبزہ دار بچوں کے کہکہوں سے مہک رہا تھا. ارسلان نے دور کھڑے اپنے بچوں کو کھیلتے دیکھا اور پھر پاس بیٹی فیہ کا ہاتھ تھام لیا. تم جانتی ہو فیہ، اس 10 سالوں میں اگر تم میرا ساتھ نہ دیتی تو شاید یہ گھر اجڑ چکا ہوتا. ارسلان نے عقیدت سے کہا. فیہ نے مسکرا کر اپنے سر ارسلان کے کندھے پر رکھ دیا اور بولی، محبت جب سچی ہو ارسلان تو وہ راستہ خود بنا لیتی ہے. ہم نے صرف محبت صبر کیا اور اللہ نے ہمیں اس جنت سے نواز دیا. تارا، شیزا اور مالا دور بیٹھے انہیں دیکھ کر مسکرا رہے تھے. ذباب کا پچھتاوا بھی اب خاموشی میں بدل چکا تھا، کیونکہ اسے احساس ہو گیا تھا کہ محبت اور زبردستی حاصل نہیں کی جاتی. سورج چل رہا تھا، مگر شاہ ہاؤس کے آنگن میں محبت کا سورج ہمیشہ کے لیے طلوع ہو چکا تھا. ارسلان ایک مضبوط چٹان اور مخلص مرد کا نمونہ. ارسلان کا کردار اس ناول کی جان ہے. اگر ہم اس کی زندگی پر نظر ڈالیں تو وہ بچپن سے ہی آزمائشوں کا شکار رہا. وہ بچہ جس نے محض 6 سال کی عمر میں وہ سب کچھ جھیلا جس کا ایک بچہ تصور بھی نہیں کر سکتا. اس کے اندر کی محرومیاں اسے سخت مزاج بنا سکتی تھیں، لیکن اس نے خود کو ایک ذمہ دار اور شفیق انسان کے طور پر ڈھالا. ارسلان نے نہ صرف اپنے کاروبار اور اسپتال کو سنبھالا، بلکہ اپنی بہن تارا کے دکھوں کو بھی اپنا سمجھا. اور اس نے ثابت کیا کہ ایک مرد اگر چاہے تو وہ اپنی بیوی فیہ کے لیے بہترین عاشق اور اپنی بہن کے لیے ایک باپ جیسا سایہ بن سکتا ہے. اس کی شخصیت میں جو شدت تھی وہ دراصل اس کی اس محبت کا حصہ تھی جو وہ اپنے اپنوں سے کرتا تھا. تارا، دکھوں کے سمندر میں سکھ کا جزیرہ. تارا کی زندگی اس ناول کا سب سے غمگین پہلو رہی. اسے خوشیاں ملی تو صحیح، لیکن بہت تھوڑے وقت کے لیے. اسے اپنوں نے دکھ دیے، لیکن اس کی قسمت کا بدلہ اللہ نے اسے ارسلان اور فیہ کی صورت میں دیا. ان 10 سالوں میں اسے جو سکون ملا وہ ارسلان کی بے پناہ محبت اور فیہ کی خدمت کی بدولت تھا. تارا کے پاس اگرچہ اس کا شوہر نہیں تھا، لیکن اب اس کے پاس اس کے اپنے خون کے رشتے تھے. اس کے پیارے بھتیجے اور بھتیجیاں جو اسے تارا پھوپھو کہہ کر پکارتے تو اس کے سارے دکھ مٹ جاتے. اور سب سے بڑھ کر اس کا بیٹا باران، جو اس کی زندگی کا حاصل اور اسے جینے کی واحد وجہ بن گیا. فیہ اور شیزا، گھر کے جوڑنے والی سمجھدار عورتیں. اس ناول کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ گھر مرد سے نہیں عورت کی عقل مندی سے بنتا ہے.
فیہا نے نہ صرف ارسلان کی زندگی کی محرومیوں کو اپنی محبت سے بھرا بلکہ زباب جیسی عورتوں کی حسد کا جواب خاموشی اور وقار سے دے کر ثابت کیا کہ محبت چھینی نہیں جاتی، جیتی جاتی ہے۔ شیزا نے اپنی انا کو مار کر اپنے بچوں کے مستقبل اور اپنے بھائی کے گھر کی عزت کی خاطر سمیر کو معاف کیا۔ اس نے دکھایا کہ ایک سمجھدار عورت ٹوٹتے ہوئے گھر کو کیسے بچا سکتی ہے۔